السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتانا ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے نوکری چھوڑ دی، استعفیٰ دے دیا نوکری سے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ میرے بچے کو کہو نوکری تو کر لے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ بھائی نوکری کر لو۔ جب ان کے والد واپس چلے گئے، حاجی صاحب کے والد واپس چلے گئے، تو پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسی کام کے اوپر لگے رہو، اسی کام کے اوپر لگے رہو۔ اگر اس وقت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوکری کر لیتے تو آج یہ جو کام ہے پورے پاکستان کے اندر ریونڈ میں، تو شاید یہ کام نہ ہوتا۔ کیوں؟ یہ ریونڈ اور یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ صحرا جو ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر ہے۔ ہاں، ایسی قربانیاں تو نظام الدین میں فرمایا کرتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں میں مرکز میں جب بیٹھا ہوتا تھا، اس وقت میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے لیے قربانیاں دیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کپڑے کے اندر رہتا تھا، تو جب وہ یہ جو ہے گرد و غبار اس کے اوپر میلے ہو جاتے تھے، تو پھر میں ان کو دھو کر پہن کر پھر اپنے بدن کے اوپر سکھا کر پھر چلتا تھا دعوت کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی قربانی کو وہ صلہ دیا ان کو کہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کے نام کو روشن کیا دعوت تبلیغ کی محنت کے سلسلے سے۔ ہاں، پوری دنیا میں آج ان کا نام روشن ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ قبر میں بھی جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو یہ صلہ عطا فرماتے ہیں، یہ صلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر حاجی صاحب کے والد ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کہ میرے بیٹے سے کہو شادی تو کر لے۔ تو انہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شادی کر لو، شادی سنت ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ کی جب شادی ہوئی تو پہلی رات اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات سنو، جب تک پوری دنیا میں ہدایت نہ آ جائے میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، مجھے میرا حق معاف کر دو مجھے میرا حق معاف کر دو، ایسا دلہا مجھے دکھاؤ۔ کہاں سے لاؤ گے؟ تو اللہ پاک یہ چنتا ہے، جن سے کام لیتا ہے ان کو چنتا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہے پوری دنیا والوں سے کہتا ہے اس بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہاں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اتنا تقوی، پرہیزگاری۔ ایک آدمی آیا، گاڑی لے کر چابی دی، پیش کی، حاجی صاحب قبول فرمائیے، آپ کے لیے گاڑی لایا ہوں۔ فرمایا گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا، 3 دن لگاؤ، گاڑی نہیں چاہیے ہمیں تیرے 3 دن چاہیے۔ ٹھکرا دیا۔ تو اس آدمی نے پھر حاجی صاحب کے جوتے میں اس کی چابی رکھ کے وہ چلا گیا۔ پھر جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوتا پہنا، دیکھا تو اس میں چابی پڑی ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپائے گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا، تو یہ دنیا اس کے قدموں میں ایسی پڑی ہوئی ہوگی۔ ہاں، تو آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی ہے۔ اگر ہم دین کے اوپر چلیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلیں گے، تو دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ ہاں، دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ تو یہ ریمنڈ مرکز اور پاکستان کے اندر جو کام ہے، یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے محنت ہے، یہ
سارا باغیچہ انہی کا لگایا ہوا ہے، اور یہ سارا کام، یہ ریمنڈ ان کے سر کے اوپر اس کا صحرا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو روشن فرمائے۔